سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا حسد إلا اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وفي رواية: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث الأول رواه أحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے پھر ایک مرتبہ ہمیں یہاں پر اس اہما کی جامعہ اہل حدیث میں مغرب سے عشاء تک کے لیے ایک پروگرام کے تحت جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے بعد جو باتیں ہم سنیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سارے لوگ زمینداری کے کاموں میں مشغول ہیں اور ابھی بھی لوگ اپنی اپنی زمینوں میں ہیں، کام میں مشغول ہیں. ایسے دور میں یا ایسی حالت میں پروگرام منعقد کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے، مشکل کام ہے. لیکن پھر بھی آپ سبھی حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، اپنا کام چھوڑ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین ضرور آپ کو بہترین اجر اور ثواب سے نوازے گا. اور جو لوگ
ابھی تک نہیں آئے ہیں، امید ہے کہ وہ بھی حاضر ہو جائیں گے، اور یہاں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی باتیں بتائی جائیں گی ان کو وہ بھی سنیں گے، اور پھر ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ ہم سنیں اور سننے کے بعد ہم عمل کریں اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جن تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہیں، جن تک یہ باتیں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے اپنا موضوع بیان کروں گا۔ میں نے اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً مل کر، ایک ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی شرح جو احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ ایک اثر میں آیا ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک اللہ رب العالمین نے اس کو پھیلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین تک اس کو رکھا ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اور پھر اس قرآن کریم کی جو شرح ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کی جو وضاحت ہے، وہ احادیث میں ہے، سنتوں میں ہے، وہ بھی مراد ہے۔ تو جس نے اس کو تھام لیا تو اس کا رشتہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو رابطہ قائم ہوتا ہے وہ اس قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے ایک بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے اگر بات کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو وہ کتاب اللہ کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اس اللہ کی کتاب کو، اس اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ غور کیجئے، سمجھنے کی بات ہے کہ الگ الگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں تھامنا ہے، ایک ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامنا ہے۔ یعنی ہمیں الگ الگ، کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب کو اپنے طریقے سے مانتا ہوں، دوسرا وہ کہے کہ میں اپنے طریقے سے مانتا ہوں، نہیں، مل کر ایک ہی طریقے کے ساتھ، وہی طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا یا صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا، اسی طریقے سے ہمیں اس کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے، ایک ساتھ مل کر، الگ الگ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ہونے سے منع بھی کر دیا، فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم الگ الگ مت ہو جاؤ، الگ الگ اور جدا جدا مت ہو جاؤ۔ تو الگ الگ نہیں ہونا ہے، یکجا ہو کر، جمع ہو کر اللہ کے دین کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کو ماننا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں ایک ساتھ مل کر رہنے کی تعلیم دیتی ہے، الگ الگ ہونے سے ہمیں روکتی ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ میں الگ اپنی زندگی خود سے گزاروں گا، مجھے ان کے ساتھ کیا تعلق، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت نے ہمیں اس چیز سے منع کر دیا، اس چیز سے روکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میرے بندو،
اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہے۔ کون سی نعمت ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت ہمارے اوپر نازل کی ہے؟ ہمیں کون سی نعمت اللہ نے دی ہے جسے ہمیں یاد کرنا ہے، جسے ہمیں یاد رکھنا ہے، جس کا ہمیں ذکر کرنا ہے، جس کی ہمیں قدر کرنی ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ایک وقت وہ بھی تھا جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ دور جاہلیت کے اندر یہ سارے لوگ، یہ انسان جو دنیا میں بستے تھے، وہ سارے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کا مال اٹھا کر لے جاتے تھے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرتے تھے، ایک دوسرے کے لوگوں کو مار دیتے تھے، قتل ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم پر اپنی نعمت کی، تم پر اپنا احسان کیا، اپنا فضل تم پر کیا۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے اس دشمنی کو مٹا دیا، ختم کر دیا اور ہمارے دلوں کو ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ملا دیا۔ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو اللہ نے ملایا۔ لیکن بنیاد کیا بنی دلوں کے ملنے کی؟ بنیاد بنی یہی کتاب، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب بنیاد بنی، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور شرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے تئیں ہمدردی، شفقت، مہربانی، معافی، یہ وہ ساری بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر، جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ملا دیا۔ لوگوں کے دلوں کو جب ملایا تو لوگ کیا ہو گئے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم لوگ اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کے احسان سے، اللہ کے انعام سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے چاہنے سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تو کس نے ملایا ان دلوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے ملایا۔ کس نے بنایا ہمیں بھائی بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کس بنیاد پر بنایا؟ قرآن کی بنیاد پر بنایا۔ اور کس بنیاد پر بنایا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر بنایا۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے۔ ان باتوں کی ہمیں ضرورت ہے، ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو قرآن بنیاد ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنیاد ہے۔ ان چیزوں نے ہمارے دلوں کو اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل و کرم سے ملا دیا ہے، بھائی بھائی ہم بن گئے ہیں۔ لہٰذا اس بھائی چارگی کو قائم رکھنا ہے، اس بھائی چارگی کو، اس اخوت کو، اس ہمدردی کو، اس شفقت کو، اس تعاطف کو، اس آپسی محبت کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کے اندر دراڑیں پڑنے سے ہمیں گریز کرنا ہے، دراڑیں نہیں پڑنی چاہیے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے جس سے یہ بھائی چارہ ختم ہو جائے، اس میں کوئی خلل واقع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ بہترین سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ بہترین درس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کی حالت کیا تھی۔ اس دنیا کے اندر جو بھی معاشرے تھے، عرب کے معاشرے تھے یا عجم کے معاشرے تھے، عرب میں رہنے والے لوگ تھے یا عجم میں رہنے والے لوگ تھے، ان سب کا کیا حال تھا؟ یہ لوگ کہاں، کس دنیا میں بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ایک آگ کا گڑھا ہے، جہنم کی آگ کا گڑھا ہے، بہت بڑا گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تم اس آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، وہاں پہنچ چکے تھے تم لوگ. یہ حالت تھی تمہاری. تمہارا کوئی کام صحیح نہیں تھا، تمہارا اٹھنا غلط، تمہارا بیٹھنا غلط، تمہارا کردار غلط. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا تم کن حالات میں تھے، تم کن اندھیروں میں بھٹکے ہوئے تھے، کن گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کا جو بہت بڑا گڑھا ہے اس کے کنارے پر تم لوگ پہنچ چکے تھے. پھر کیا ہوا؟ کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا، اس جہنم کی آگ میں گرنے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. اگر اور تھوڑی دیر لوگ وہاں رہتے اس کنارے پر، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان نہ ہوتا، تو سارے لوگ جہنم میں گر جاتے، سارے لوگ جہنم کے شکار ہو جاتے، جہنمی بن جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت پر رحم و کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو، اس انسان کو اس جہنم میں جانے سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو کس کی بنیاد پر بچایا؟ قرآن کی بنیاد پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر، اور دلوں کے ملانے کے بنیاد پر. کیونکہ اس سے پہلے لوگ الگ الگ تھے، اپنے اپنے انداز سے سوچتے تھے. کوئی ایسے سوچتا تھا کہ کوئی دوسرے انداز سے سوچتا تھا. ایک سوچ نہیں تھی، الگ الگ ٹولیاں تھی، سب کا الگ الگ سردار تھا، سب کا الگ الگ امیر تھا. لیکن اسلام نے لوگوں کو جمع کر دیا، دلوں کو ملایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے لوگوں کے دلوں کو ملایا، ان کو یکجا کر دیا. پھر یہ لوگ ایک طاقت بن گئے، پھر یہ لوگ طاقت بن گئے. ساری دنیا پر راج کیا ان لوگوں نے. پھر وہ عرب کے چرواہے جو اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، صحراؤں میں، پہاڑوں کے اوپر بکریاں چرایا کرتے تھے، کھانا بدوش تھے، کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں تھا. چند مہینے یہاں گزار دیے، چند مہینے وہاں گزار دیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، وہ ساری نفرتیں ختم ہو گئی، ساری دشمنیاں ختم ہو گئی، محبتیں پیدا ہو گئی، الفتیں بڑھنے لگی، اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہوئی. اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، طاقت بخشی، یہ طاقتور بن گئے. پھر انہوں نے دنیا کا مقابلہ کیا. اس زمانے کی سپر پاور روم، اس کا مقابلہ کیا. فارس، اس کا مقابلہ کیا. فارس کو بھی حاصل کیا. وہاں بھی اسلام کا ڈنکا بجا، اسلام کا جھنڈا بھی فارس میں ان لوگوں نے گاڑا. اور روم کی سرحدوں کو بھی انہوں نے فتح کیا، روم کی سرحدوں کو بھی پار کیا، اسپین تک چلے گئے. لیکن تب جب ان لوگوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما تھا، یکجا ہو کر، جمع ہو کر. ایسا نہیں کہ میں الگ سے تھاموں، دوسرا الگ سے تھام لے، تیسرا الگ سے تھام لے، اپنے اپنی سوچ، اپنے اپنی رائے، اپنے اپنی مرضی چلائے. نہیں، ایسا نہیں. اس طرح سے طاقت نہیں بننے والی. اس طرح سے یہ معاشرے کمزور ہوئے ہیں. لہذا اس آیت کے اندر جو پیغام ہے، اس آیت کے اندر جو ہمارے لیے درس ہے، جو سبق ہے، جو سیکھنے کی بات ہے، جہاں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اس بھائی چارگی کو قائم رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے دلوں کو ملایا ہے اسلام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بڑا مشن دیا گیا کہ لوگوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے، اخوت اور بھائی چارگی کو قائم کرنا ہے. تو اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. اس کے اندر اگر کوئی خلل واقع ہو جائے اس کو ہمیں دور کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، اپنی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، شاید تمہیں ہدایت مل جائے، شاید تمہیں ہدایت مل جائے. اس آیت کے اندر کیا آیت ہے وہ، کیا نشانی ہے وہ؟ اگر میں آپ سے سوال کروں، اس آیت کے اندر کون سی اللہ کی نشانی بیان کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، اپنی نشانی کو بیان کیا ہے. کون سی وہ نشانی ہے؟
وہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کو ملایا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو کسی کے دل سے ملا دے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ دلوں کا ملانا اللہ کی نشانی ہے۔ یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے۔ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی انسان دو انسانوں کے دلوں کو ملا سکتا ہے، وہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو، کروڑوں روپے دے دے دونوں کو، تمہارے دل مل جائیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ پیسوں سے یہ دل نہیں ملائے جا سکتے ہیں، یا کوئی یہ سوچ لے کہ ہم کسی اور طریقے سے دو انسانوں کا دل ملا دیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان چاہیے۔ وہ جب چاہے گا دو انسانوں کے دلوں کو ملا دیتا ہے، سارے انسانوں کے دلوں کو ایک بنا دیتا ہے جب وہ اللہ چاہے۔ لہذا یہ اللہ کی نشانی ہے، دلوں کا ملانا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی یہی ارشاد فرمایا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے دلوں کو ملایا ہے، ان مسلمانوں کے دلوں کو اللہ نے ملایا ہے۔ اگر آپ زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، سارے خزانے، سونا چاندی، جو بھی اس دنیا کے اندر ہے خزانہ، اگر وہ سارا آپ خرچ کر لیں، انسانوں کے دلوں کو ملانا چاہیں نہیں ملا سکتے ہیں۔ اور یہ کس کو کہا گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ انسانوں کے دلوں کو ملانا چاہیں گے، مومنوں کے دلوں کو ملانا چاہیں گے، آپ نہیں ملا سکتے ہیں، اگرچہ آپ دنیا کے سارے خزانے لے کر خرچ کر دیں، نہیں ملا سکتے۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ وہ جب چاہتا ہے انسانوں کے دلوں کو ایک بنا دیتا ہے، ہزاروں کروڑوں اربوں دلوں کو اللہ تعالیٰ ایک جیسا بنا دیتا ہے، سارے دلوں کو ایک جیسا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، دلوں کا ملانا۔ اللہ نے اگر ہمارے دلوں کو ملایا ہے، اب ہمیں ان کو کیسا چھوڑنا ہے؟ ملا ہوا ہی رکھنا ہے، ان کو جدا جدا نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ یہ مومن سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں۔ اگر کبھی کبھار اس بھائی چارگی میں کوئی خرابی آ جائے، کوئی خلل واقع ہو جائے، اس بھائی چارگی میں اگر کوئی کمی واقع ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اس بھائی چارگی میں فوراً، اس میں دیر نہیں لگنی چاہیے، فوراً اس میں اصلاح کر لیا کرو، اس خرابی کو نکال دو، فوراً اس کو دور کر دو اور درستگی کر لو۔ یہ ہمیں خیال رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سارے لوگ انسان ہیں، بشر ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایک طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی ناچاکیاں ہو سکتی ہیں، یہ فطرت ہے انسان کی۔ لیکن اب کیا اس کو ویسے ہی اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں؟ نہیں، اس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو درستگی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کپڑا پھٹ جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھٹا ہوا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی پہن کر جاتے ہیں؟ نہیں، ہم اس میں سلائی کر دیتے ہیں۔ اگر پھٹا ہوا ہی ہم چھوڑ دیں گے تو وہ اور پھٹے گا، وہ اور زیادہ بڑا اس میں وہ سوراخ بنے گا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا پھٹا ہے فوراً اس میں سلائی کر دیں گے تو کپڑا بچے گا۔ یہی مثال ہے بھائی چارگی کی، اگر کہیں کچھ ہو جائے تو اس کو فوراً دور کر دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، ہمارے لیے مشعل راہ، ہمیں وہاں دیکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی، شور مچایا گیا، سیٹیاں بجائی گئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کی۔ مارنا تو درکنار، گالیاں دینا تو درکنار، بد دعا بھی نہیں تھی۔ حالانکہ بد دعا دی جا سکتی تھی، بد دعا کر بھی سکتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اگر ہم یہ معاف کرنا سیکھ جائیں تو ہماری بھائی چارگی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔
ہمارا بھائی چارہ ایسا بنے گا کہ دنیا مثال دے گی، دنیا مثال دے گی۔ لیکن ہم نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ معاف کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ ایک بہت بڑا نیک عمل ہے کہ انسان کسی کو معاف کر دے اللہ کے لیے۔ چلیے اللہ رب العالمین مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا، میں آپ کی غلطی کو، آپ کی زیادتی کو، آپ کے جھگڑے کو، آپ کی لڑائی کو میں تجھے معاف کر دیتا۔ یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، فاعفوا واصفحوا، معاف کر دیا کرو، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ تو بہرحال اگر معاف نہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن فوراً ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس بھائی چارگی میں اگر کچھ ہوا ہے تو اس کو فوراً درست کر لینا چاہیے۔ فوراً ایک دوسرے سے ہمیں مل کر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے کہ کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے اس کی وضاحت ہو جائے، تلافی ہو جائے، اور اس طرح سے آگے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنے سے انسان باز رہے تو بھائی چارے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اسلام نے بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے، اور اسلام نے یکجا رہنے، جمع ہو کر رہنے، مل کر رہنے کی تعلیم دی ہے، اور اسلام نے ہر اس بات سے منع کر دیا ہے جس سے اس بھائی چارگی میں کمی واقع ہوتی ہو۔ مثلاً غیبت، اس سے بھائی چارگی میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، بدزنی بڑھتی ہے۔ غیبت سے، چگلی سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، ظلم سے، ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع کر دیا ہے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے بھائی چارہ ختم ہوتا ہے، یہ بھائی چارگی کے لیے ایک آری کا کام کرتی ہیں۔ یہ چیزیں آری جانتے ہیں آپ، جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے، آری نہیں تو کلہاڑی سمجھ لیجئے۔ یہ کلہاڑیاں ہیں جن سے بھائی چارگی کا جو درخت ہے وہ کٹ جاتا ہے، اس کی شاخیں کٹ جاتی ہیں، وہ بھائی چارگی کا جو درخت ہے وہ بدصورت بن جاتا ہے۔ لہٰذا ان کلہاڑیوں کو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے، ان کو ہمیں سائیڈ میں رکھنا ہے، دور رکھنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ اور اسلام نے ہمیں محبت کی تعلیم دی ہے، ہمدردی کی تعلیم دی ہے، رحمت کی تعلیم دی ہے، شفقت کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے، ہمدردی، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کو کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں ابھارا ہے۔ تو بہرحال میں بغیر کسی تفصیل کے احادیث کی طرف آتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے صحیح ترین احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ لا حسد الا علی اثنتین، دنیا کے اندر حسد بالکل منع ہے، حرام ہے۔ کسی بھی چیز پر کسی کے ساتھ حسد کرنا حرام، منع ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے دو چیزوں کے، سوائے دو چیزوں کے، آگے وضاحت آ رہی ہے۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے۔ پہلی چیز ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو مال دیا ہے، مالدار بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، چاہے مال کسی بھی قسم کا ہے۔ فرمایا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، پھر وہ مالدار آدمی، وہ امیر آدمی اس مال کو دن میں بھی خرچ کرتا ہے، رات میں بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، اور ایک دوسرا آدمی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن عطا کیا ہے، قرآن کا علم عطا کیا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس قرآن کی تلاوت دن میں بھی کرتا ہے، رات میں بھی کرتا ہے۔ اس قرآن کو وہ نماز میں پڑھتا ہے، راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور دن میں بھی جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی قرآن پڑھتا ہے، یا ویسے ہی وہ تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے۔ ان دو کاموں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو کاموں میں اگر ہم دوسرے کے ساتھ رشک کریں
تو جائز ہے، ورنہ دنیا کے اندر حسد کرنا کسی بھی چیز میں جائز نہیں ہے، قطعاً حرام ہے حسد کرنا دنیا میں، حسد بالکل حرام ہے سرے سے ہی۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حسد کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے حسد کا معنی سمجھ لیتے ہیں، حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کہتے ہیں دوسرے انسان کے اندر اگر کوئی نعمت ہے، اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، یہاں سے دوسرا انسان یہ تمنا کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، وہ جلتا ہے اس سے، اس کو برداشت ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال کیوں ہے۔ یہ حسد ہے۔ لیکن حسد کے مقابلے میں دوسری چیز ہے، وہ جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے یا کوئی نعمت دی ہے، وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، مجھے بھی یہ مال ملے، میں بھی اسی کی طرح اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ وہ یہ تمنا نہیں کرتا کہ اس کو ختم ہو جائے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میرے پاس اتنا ہے نہیں، لہٰذا میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس کو اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے اور میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اس کو رشک کہتے ہیں۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ تو یہ جائز ہے، جیسے کہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں۔ یہاں حسد بمعنی حسد نہیں ہے، یعنی وہ حسد جو مذموم ہے، جو محرم ہے، جو حرام ہے، جو ممنوع ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر وہ حسد مراد ہے جس کو غبطہ کہا جاتا ہے یا رشک کرنا کہا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال دی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ رات دن خرچ کرتا ہے، دوسرا یہ تمنا کرے اے اللہ مجھے بھی عطا کر، مجھے بھی یہ مال ہونا چاہیے۔ اس کو بھی ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، مجھے بھی ہو، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے، وہ قرآن جانتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے، میں بھی لوگوں کو قرآن سمجھایا کروں گا، میں بھی لوگوں کو قرآن پڑھایا کروں گا۔ تو یہ رشک کرنا جائز ہے، ورنہ حسد جو مذموم ہے، جو ممنوع ہے، جو حرام ہے، وہ کسی بھی چیز میں جائز نہیں ہے، نہ مال کے اوپر، نہ اولاد کے اوپر، نہ صحت اور تندرستی کے اوپر، نہ پیسے کے اوپر، نہ گاڑی کے اوپر، نہ مکان کے اوپر، ان کسی بھی چیز پر ہمیں کسی کے ساتھ حسد کرنا جائز نہیں، حرام ہے، ممنوع ہے۔ اور دوسری حدیث جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اور یہ عبداللہ بن عمر، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے۔ یہ ایک ہی حدیث ہے جو تین صحابہ کرام نے روایت کی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ حدیث بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں سوائے دو چیزوں میں۔ میں نے بتایا کہ یہاں پر وہ حسد مراد نہیں ہے جو حرام ہے، یہاں پر رشک کرنا مراد ہے، جس کو عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ پھر کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا ہے رجل علمہ اللہ القرآن، ایک آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ آدمی قرآن کی تلاوت دن میں بھی کرتا ہے، رات میں بھی کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، دن میں بھی رات میں بھی، قرآن سے لگاؤ بڑھانا چاہیے، قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اب یہ رشتہ کب بڑھے گا قرآن مجید کے ساتھ، مضبوط کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے،
پھر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تب یہ رشتہ مضبوط ہوگا قرآن کریم کے ساتھ۔ فرمایا جب وہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، وہ جب تلاوت کرتا ہے اس کا ہمسایہ سنتا ہے کہ یہ کس طرح سے خوبصورت آواز میں صبح سویرے تلاوت کرتا ہے، ہمسایہ سنتا ہے، اس کی تلاوت کہیں سے سن لیتا ہے، اس کو سنانے کے لیے تلاوت نہیں کرنی ہے لیکن وہ سن لیتا ہے، خود ہی سن لیتا ہے۔ فرمایا فقال لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، تو یہ تمنا کرتا ہے اپنی جگہ، کاش کہ مجھے بھی اللہ رب العالمین اسی طرح سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا، کاش کرتا ہے وہ، یعنی تمنا کرتا ہے کہ جیسے وہ پڑھ رہا ہے کاش کہ میں بھی ایسے ہی پڑھوں، کاش کہ مجھے بھی اس طرح سے پڑھنے آتا۔ تو یہ وہ تمنا کر رہا ہے کہ مجھے بھی ملے، اگر اس کو ملا ہے مجھے بھی ملے۔ وہ یہ تمنا نہیں کر رہا ہے کہ اس کو کیوں ملا ہے یا اس کو نہیں ملنا چاہے، اس سے یہ ختم ہونا چاہیے، یہ وہ تمنا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اس کو ملا ہے مجھے بھی ملے۔ تو یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، اگر مجھے بھی ملے گا تو میں بھی ویسے ہی کروں گا جیسے یہ کرتا ہے۔ فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال عطا کیا، مال، کوئی بھی مال۔ فرمایا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، تو وہ مال حق کے راستوں میں خرچ کرتا ہے۔ حق کا راستہ کیا ہے؟ حق کا راستہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجد تعمیر کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، مدرسہ چلانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں تبلیغ کا پروگرام منعقد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، کتاب، دینی کتاب چھاپنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، قرآن مجید کو چھاپنے کے لیے، قرآن مجید کو عام کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو یہ حق کے راستے ہے۔ تو وہ آدمی اپنا مال فضول میں نہیں اڑاتا ہے، فضول میں نہیں خرچ کرتا ہے، بے فائدہ چیزوں میں نہیں لگاتا ہے، مال حق کے راستوں میں خرچ کرتا ہے۔ فرمایا فقال رجل لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، وہ بھی یہی تمنا کرتا ہے، غبطہ کرتا ہے، رشک کرتا ہے، ہاں اس کو مال ملا ہے، کاش کہ مجھے بھی اتنا مال مل جاتا، میں بھی حق کے راستے میں خرچ کرتا۔ تو یہ رشک ہے، یہ حسد نہیں ہے، تو رشک کرنا جائز ہے۔ فرمایا فعملت مثل ما يعمل، تو میں بھی وہی کرتا جو وہ کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، مجھے اگر مال ملتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں کچھ الفاظ الگ سے ہیں، آئیے وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں، وہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ میری طرف دھیان رکھیں گے۔ فرمایا لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حکمہ۔ پہلی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو مال عطا کیا، وہ حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں بھی پہلی بات وہی ہے جو پچھلی دو روایتوں کے اندر ہے، لیکن اگلی بات تھوڑی سی الگ ہے، اگلی بات تھوڑی سی الگ ہے، آئیے سنتے ہیں وہ کیا ہے۔ فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِکْمَةً، کہ ایک دوسرا آدمی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا کی ہے۔ یہاں قرآن کا ذکر نہیں آیا، یہاں کس چیز کا ذکر آیا؟ حکمت کا۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد ہے علم، قرآن کا علم اور احادیث کا علم، شریعت کا علم، دین کا علم، اسلام کا علم، یہ مراد ہے حکمت سے۔ پھر فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے اس علم کے ساتھ؟ علم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ آدمی اس علم کے بلبوتے پر فیصلے کرتا ہے، علم کے بلبوتے پر وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے،
لوگ اس سے مسائل پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے۔ علم کی بنیاد پر وہ لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، لوگوں کے سوالات کے جواب دیتا ہے، لوگوں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ حل کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے علم کی بنیاد پر، ویسے نہیں عقل کی بنیاد پر یا دوسری چیزوں کی بنیاد پر نہیں۔ فرمایا علم کی بنیاد پر وہ لوگوں کے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ فرمایا اور دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهَا، وہ اس علم کو لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ علم وہ پھر لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، دین کی، شریعت کی، اسلام کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر علم کی بات آئی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم عطا کیا ہے تو دوسرے کو اس کے علم پر رشک کرنا جائز۔ وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر علم عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی طرح علم عطا کرے، پھر اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے۔ ویسے ہی نہیں کہ وہ صرف تمنا کرے اور اس کو آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف تمناؤں سے کام نہیں ہوتے ہیں، آرزوؤں سے کام نہیں بنتے، اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، وسائل کو اختیار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر علم آتا ہے۔ ویسے ہی تمنا کوئی کر دے، آرزو کر دے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ہاں انسان محنت کرے، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی، اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرے، تب اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیز عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم کہاں ہیں اور کرنا کیا چاہیے تھا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیے ناراض نہیں ہونا، سچی بات یہ ہے کہ ہم مکان بنانے میں مقابلے میں ہیں، گاڑیاں خریدنے میں مقابلے میں ہیں، ہے نا؟ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ پیسہ کمانے میں ہمیں مقابلہ چل رہا ہے، مقابلہ ہے، بہت زیادہ مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں ہم مقابلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں مقابلہ کس میں کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں قرآن ملے، ہم قرآن کو رات دن تلاوت کریں، اس میں مقابلہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں علم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہم علم پر عمل کریں، اس میں مقابلہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے حلال طریقوں سے، اس کو ہم پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مقابلہ کریں۔ آپ کو یاد نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو کے درمیان نیکیوں میں آگے بڑھ جانے میں مقابلہ تھا۔ غزوہ تبوک میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو اس غزوے کے لیے مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتفاقاً کچھ مال تھا، اتفاقاً، ورنہ کہاں ہوتا تھا ان کے پاس مال، اتفاقاً مال تھا۔ کہا آج موقع ہے کہ میں ابو بکر سے آگے چلا جاؤں۔ اب دیکھیے مقابلہ کس میں ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں آگے نکل جاؤں، نیکی کمانے میں آگے نکل جاؤں۔ تو مال جب لے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو کہا گیا کتنا لائے ہو؟ کہا آدھا کیا میں نے، آدھا گھر میں رکھا ہے، آدھا لایا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے یار، اپنے گھر کا مال، اپنا گھر، سب کچھ آدھا کر دے انسان، آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم سے صرف 2.5% مانگا گیا ہے، ہم وہ دینے کے لیے تیار نہیں، پھر آدھا گھر کہاں دیں گے ہم، آدھا مال کہاں دیں گے ہم اللہ کے راستے میں؟ 2.5% ہم سے مانگا گیا، وہ نہیں دینے کے لیے ہم تیار، آدھا کہاں سے دیں گے ہم؟ لیکن انہوں نے آدھا نکالا۔ پھر ابو بکر لے کر آئے، جو بھی تھا سارا جھاڑو لگا دیا گھر میں، سارا کچھ لے آئے۔ کہا کیا لائے ہو؟ کہا سب کچھ لایا ہوں۔ گھر میں کیا رکھا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول گھر میں رکھا ہے، کچھ نہیں رکھا ہے گھر میں۔ مقابلہ ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ اب مقابلہ دیکھیے وہ کس میں کرتے تھے، ہم کس میں کر رہے ہیں؟ وہ تو نیکیاں کمانے میں مقابلے میں تھے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔
اے لوگو مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کس میں؟ وسارعوا الی مغفرہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس کو پہلے مل جائے مغفرت، کس کو مل جائے مغفرت، کس کو نہ ملے، کس کو پہلے ملے کس کو بعد میں ملے، اس میں مقابلہ ہے، یہاں پر مقابلہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، مطالبہ کیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور جنت حاصل کرنے کے بارے میں مقابلہ ہونا چاہیے، جنت کا حصول، اس میں مقابلہ ہے۔ ہم تو مال کے پیچھے پڑے ہوئے، مقابلہ ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد رکھنا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، واضح کر دیا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے میں مسابقہ کرو، مقابلہ کرو۔ جیسے کھلاڑیوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، کون جیتتا ہے، اچھا کھیل کون پیش کرتا ہے، جو اچھا کھیل کھیلتا ہے، پیش کرتا ہے، وہی آخرکار جیتتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بنائی ہوئی جنت جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی بڑی جنت جتنا تم دیکھ رہے ہو کہ اس آسمان اور زمین کے درمیان کتنی جگہ ہے، اس کو ہم ناپ سکتے ہیں؟ یا ناپنا تو چھوڑو، کیا ہم اس کا کچھ ذہن میں تصور لا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی جگہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے سارے کمپیوٹر اگر ہم استعمال کر لیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی جگہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان، یہ ہم نہیں ناپ سکتے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کے بارے میں مقابلہ کرو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہی وہ کام ہے جن کاموں کو کرنے میں مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے ہیں۔ جنت کا حصول، مغفرت کا حصول، نیکیوں میں آگے سے آگے رہنے کی کوشش کرنا، یہ ہے وہ کام جس کے بارے میں ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ خیر کے کاموں کو کرنے میں مقابلہ کرو، خیر کا کام کرنے میں مقابلہ کرو، بھلائی کا کام کرنے میں مقابلہ کرو۔ تو بھلائی کا کام نیکیاں ہیں، حسنات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اجر عطا فرمائے، اس میں ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، کیا فائدہ تمہیں نیکیاں کرنے کا یا نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، حساب دینا ہے۔ اس دنیا میں جتنی دیر رہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ پائی پائی کا حساب چکانا ہے، وہاں وہی پائے پائے کا حساب چکانا ہوگا۔ ذرے ذرے کا، اللہ تعالیٰ نے ذرے کا لفظ استعمال کیا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ خیر کیا ہوگا حساب دینا ہے، شر کیا ہوگا تو حساب دینا ہوگا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر بتا دے گا، دکھا دے گا، وہ سارا رجسٹر، وہ سارا ویڈیو، وہ ساری آڈیو سنا دے گا اللہ رب العالمین جو دنیا میں ہم نے کیے ہیں کام۔